سوچیں ذرا، کیسا ہو اگر ریاضی کا کوئی بھی حساب، چاہے وہ ضرب ہو، تقسیم ہو، جمع یا تفریق، صرف 5 سیکنڈ میں حل ہو جائے۔ سننے میں تو یہ ناممکن سا لگتا ہے نا؟ لیکن کچھ لوگ واقعی ایسا کر سکتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی کو بجلی کی سی تیزی سے حساب کرتے دیکھتے ہیں تو ذہن میں پہلا سوال یہی آتا ہے، کیا یہ کوئی نایاب خداداد صلاحیت ہے یا پھر یہ ایک ایسا ہنر ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے؟ تو راز کی بات یہ ہے کہ یہ نہ تو کوئی جادو ہے اور نہ ہی کوئی غیر معمولی ذہانت، بلکہ یہ قدیم ٹیکنیکوں کا ایک ایسا سسٹم ہے جسے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے۔ تو چلیے انسانی کیلکولیٹر بننے کے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اس کی جڑیں ہیں ویدک ریاضی میں، ایک ایسی قدیم حکمت جو آج بھی اتنی ہی کارآمد ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ اس سسٹم پر بھروسہ قائم کرنے کے لیے ذرا یہ حیران کن مثالیں تو دیکھیں۔ قدیم ہندوستانی کتاب ہنومان چالیسا میں زمین سے سورج کا فاصلہ بالکل ٹھیک بتایا گیا تھا، اور تو اور رگ وید میں روشنی کی رفتار کا بھی ذکر تھا جو آج کی سائنسی تحقیق کے عین مطابق ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قدیم دور میں حساب کتاب کتنا ترقی یافتہ تھا۔ چلیں اب تھیوری سے نکل کر اصل کام پر آتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلی اور سب سے طاقتور ٹرک سے شروعات کرتے ہیں، ضرب یعنی ملٹیپلیکیشن۔ ایک مثال لیتے ہیں جسے حل کرنے کے لیے عام طور پر قلم اور کاغذ کی ضرورت پڑتی ہے۔ 41 کو 23 سے ضرب دینا ہے۔ یہ طریقہ صرف 3 آسان سٹیپس پر مشتمل ہے۔ پہلا، دونوں نمبرز کے پہلے ہندسوں کو ضرب دیں، یعنی 4 ضرب 2 جو ہوا 8۔ دوسرا، کراس ضرب کریں اور جمع کریں، یعنی 4 کو 3 سے اور 1 کو 2 سے ضرب دے کر دونوں کو جمع کر دیں، جو بنتا ہے 14۔ اور تیسرا، آخری ہندسوں کو ضرب دیں، یعنی 1 ضرب 3 جو ہوا 3۔ اچھا، اب ان نمبرز کو جوڑنا کیسے؟ یہ بڑا مزے کا کام ہے۔ سب سے پہلے آخری ہندسہ یعنی 3 لکھ لیں، پھر دوسرے سٹیپ کا جو نتیجہ تھا 14، اس میں سے ہم 4 لکھیں گے اور 1 کو اگلے ہندسے کے لیے حاصل یا کیری کے طور پر رکھ لیں گے۔ اب پہلے سٹیپ کے نتیجے یعنی 8 میں اس 1 کو جمع کر دیں، جو بن گیا 9، اور یہ رہا جواب 943۔ ہے نا کمال کا طریقہ؟ ٹھیک ہے، اب اس نئے ہنر کو آزمانے کی باری ہے۔ اس سوال کو ذہن میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ 63 کو 21 سے ضرب دیں، تھوڑا وقت لے کر آرام سے سوچیں۔ اور جواب ہے 1323۔ دیکھیں، پہلے 6 کو 2 سے ضرب دی، 12 آیا، پھر کراس میں 6 ضرب 1 جمع 3 ضرب 2 کیا، وہ بھی 12 بنا، آخر میں 3 کو 1 سے ضرب دی تو 3 آیا۔ ان سب کو جوڑ کر جواب 1323 بن گیا۔ امید ہے کہ جواب یہی آیا ہوگا۔ ضرب میں مہارت حاصل کرنے کے بعد اب چلتے ہیں جمع اور تفریق کی طرف۔ یہاں بھی ویدک طریقے کا بنیادی اصول وہی ہے، بڑے اعداد کو چھوٹے، قابل انتظام حصوں میں توڑ دینا۔ روایتی اور ویدک طریقے میں فرق بہت واضح ہے۔ اسکول میں ہم دائیں سے بائیں کالموں میں حساب کرتے ہیں، جو ذہنی طور پر کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس ویدک طریقہ زیادہ لچکدار اور پورے اعداد کو ذہن میں رکھ کر کام کرتا ہے۔ جمع کرنے کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ 443 جمع 219۔ سب سے پہلے سینکڑوں کو جمع کریں۔ 400 اور 200 ہو گئے 600۔ پھر دہائیوں کو، 40 اور 10 بن گئے 50۔ آخر میں اکائیوں کو، 3 اور 9 ہوئے 12۔ اب ان سب کو جوڑنا کتنا آسان ہے، 600 جمع 50 جمع 12 یعنی 662۔ تفریق کا طریقہ تو اور بھی شاندار ہے۔ مان لیں 313 میں سے 117 نکالنے ہیں، پہلے 300 میں سے 100 نکالیں، 200 بچ گئے۔ اب باقی بچا 13 میں سے 17 نکالنا، جس کا جواب -4 آتا ہے۔ بس اب 200 میں سے 4 نکال دیں اور جواب ہے 196۔ اس طرح حاصل لینے کے جھنجھٹ سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور اب باری ہے آخری اور شاید سب سے حیران کن ٹیکنیک کی، جو پیچیدہ تقسیم کے مسئلوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ ایک ایسا سوال دیکھتے ہیں جسے کیلکولیٹر کے بغیر حل کرنا واقعی مشکل لگتا ہے، 92 کو 41 سے تقسیم کرنا۔ اس طریقے میں ہم قریب ترین آسان اعداد کا استعمال کرتے ہیں، جیسے 92 کو 100 اور 41 کو 50 سمجھ لیں۔ اب 100 کو 50 سے تقسیم کریں تو جواب آتا ہے 2۔ اب 50 اور 41 کے درمیان کا فرق معلوم کریں، جو کہ 9 ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس 9 کو ہمارے پہلے اندازے یعنی 2 سے ضرب دیں، یہ بن گیا 18۔
آخری مرحلہ، اس 18 کو ہمارے اصل عدد 92 میں جمع کریں اور پھر 50 سے تقسیم کر دیں۔ تو یہ ہوا 110 تقسیم 50، جس کا جواب تقریباً 2.2 ہے۔ اصل جواب 2.24 ہے، یعنی یہ طریقہ بہت ہی قریب کا تخمینہ بیتا ہے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنے والی ہے، یہ تکنیک بالکل درست اشاریہ جوابات کے لیے نہیں ہے، بلکہ فوری اور قریب ترین اندازے کے لیے بہترین ہے۔ یہ خاص طور پر مسابقتی امتحانات میں بہت کارآمد ہو سکتی ہے، جہاں وقت بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ صرف کچھ ٹرکس نہیں ہیں، بلکہ یہ سوچنے کا ایک بالکل نیا انداز ہے۔ ویدک ریاضی کا اصل جادو کسی فارمولے میں نہیں، بلکہ اس آزادی میں ہے کہ ہم پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو توڑ کر چھوٹے اور سادہ حصوں میں دیکھ سکیں۔ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ زندگی میں اور کون سی ایسی فوق البشر صلاحیتیں ہیں جو در حقیقت صرف ہنر ہیں اور ہمارے سیکھے جانے کے منتظر ہیں؟